بسم اللہ الرحمن الرحیم وعند خوف لبس المفسر بالصفت، اور مفسر کے صفت کے ساتھ التباس کے خوف کے وقت، جیسے انا کل شیء خلقناہ بقدر، بے شک ہم نے پیدا کیا ہر چیز کو، ہم نے پیدا کیا اس کو اندازے کے ساتھ۔ نسب کے مختار ہونے کی ایک اور صورت یہ ہے کہ مفسر کا صفت کے ساتھ التباس کا خوف ہو تو نسب مختار ہوتا ہے، جیسے انا کل شیء خلقناہ بقدر، اصل میں ہے انا خلقنا کل شیء خلقناہ بقدر، تو خلقناہ بقدر یہ تفسیر ہے اس خلقنا کی جو محذوف ہے، انا خلقنا کل شیء خلقناہ بقدر، بے شک ہم نے ہر چیز کو پیدا کیا، ہم نے اس کو پیدا کیا اندازے کے ساتھ۔ تو یہاں پر کل شیء اس پر نسب مختار ہے، کیونکہ اگر اس پر رفع پڑھتے ہیں تو پھر معنی کے فساد کا وہم پیدا ہوتا ہے۔ وہ اس طرح کہ اگر ہم اس کو کل شیء پڑھیں تو ترکیب اس طرح ہو سکتی ہے، کل مضاف شیء موصوف، خلقنا ہو صفت، موصوف صفت مل کر مضاف الیہ، کل مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مبتدا اور بقدر خبر۔ تو اب ترجمہ اس طرح ہو سکتا ہے، ہر چیز جو ہم نے پیدا کی ہے وہ اندازے کے ساتھ ہے۔ تو اس سے معنی کے فساد کا احتمال یہ ہے کہ شاید کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے پیدا نہیں کیا، حالانکہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ ہے۔ چونکہ رفع کی صورت میں مفسر کا صفت کے ساتھ التباس لازم آتا ہے، خلقناہ بقدر جو کہ تفسیر ہے، مفسر ہے، اس کا صفت کے ساتھ التباس لازم آتا ہے خلقناہ کا، تو اسی وجہ سے اس پر نسب مختار ہے۔ تو نسب کے مختار ہونے کی ایک اور صورت یہ ہے کہ جب مفسر کا صفت کے ساتھ التباس کا خوف ہو تو نسب مختار ہوگا، جیسے انا کل شیء خلقناہ بقدر، بے شک ہم نے پیدا کیا ہر چیز کو، ہم نے پیدا کیا اس کو اندازے کے ساتھ۔ تو خلقناہ بقدر تفسیر ہے، مفسر ہے اس خلقنا کا جو اس سے پہلے محذوف ہے۔ اب یہاں پر نسب مختار ہے، کیونکہ کل شیء اگر رفع کے ساتھ پڑھیں تو پھر اس میں فساد معنی کا احتمال ہوگا، وہم ہوگا۔ وہ اس طرح کہ اگر رفع پڑھیں تو ترکیب اس طرح ہو سکتی ہے، کل مضاف شیء موصوف خلقناہ، صفت موصوف صفت مل کر مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر مبتدا اور بقدر اس کی خبر۔ اب ترجمہ اس طرح ہو سکتا ہے کہ ہر وہ چیز جس کو ہم نے پیدا کیا وہ بقدر اندازے کے ساتھ ہے۔ تو اس سے وہم ہوتا ہے کہ شاید کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ نہیں ہیں، حالانکہ ہر چیز کے خالق اللہ تعالیٰ ہیں۔ چونکہ رفع کی صورت میں مفسر کا صفت کے ساتھ التباس لازم آتا ہے، خلقناہ جو کہ مفسر ہے اس کا صفت کے ساتھ، کہ شیء کی یہ صفت ہو اس کے ساتھ التباس لازم آتا ہے، اسی وجہ سے یہاں پر نسب مختار ہے۔ وَيَسْتَوِي الْأَمْرَانِ، اور دونوں امر برابر ہیں، زید قام وعمرا اکرمتہ کی مثل میں۔ تیسری قسم یہ ہے کہ رفع اور نسب دونوں برابر ہوں، یہ زید قام وعمرا اکرمتہ کی مثل میں ہوگا۔ مثل سے مراد ہر وہ ترکیب ہے کہ جس میں اس میں مذکور کا عطف ایسے جملے پر ہو جو ذات الوجہین ہو، یعنی ایسے جملہ اسمیہ پر ہو کہ جس کی خبر جملہ فعلیہ ہو، جیسے عمرن، یہاں پر اس کا عطف زید قامہ پر ہے، اور زید قامہ جملہ اسمیہ ہے اور قامہ اس کی خبر ہے۔ تو تیسری قسم کہ جہاں پر رفع اور نصب دونوں برابر ہوں، یہ زید قام وعمرا اکرمتہ کی مثل میں ہوگا۔ مثل سے مراد ہر وہ ترکیب ہے جس میں اس میں مذکور کا عطف جملہ ذات الوجہین پر ہو، یعنی ایسے جملے پر ہو، ایسے جملہ اسمیہ پر ہو کہ جس کی خبر جملہ فعلیہ ہو، جیسے زید قام یہ جملہ اسمیہ ہے اور قامہ اس زید کی خبر ہے۔ تو عمرن اس پر نصب بھی پڑھ سکتے ہیں اور رفع بھی پڑھ سکتے ہیں۔ نصب پڑھیں تو یہ جملہ فعلیہ ہوگا اور اس کا عطف ہوگا قامہ جملہ فعلیہ پر، رفع پڑھیں تو یہ جملہ اسمیہ ہوگا اور اس کا عطف ہوگا زید قامہ جملہ اسمیہ پر۔ چونکہ دونوں صورتوں میں معطوف علیہ میں مناسبت ہے، اسی وجہ سے رفع اور نصب دونوں برابر ہیں۔ زید قام وعمرا اکرمتہ، اس میں عمرن پر نصب بھی پڑھ سکتے ہیں اور رفع عمرن بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر نصب پڑھیں تو یہ جملہ فعلیہ ہوگا اور اس کا عطف قامہ جملہ فعلیہ پر ہوگا، اور اگر رفع پڑھیں تو یہ جملہ اسمیہ ہوگا اور اس کا عطف زید قامہ جملہ اسمیہ پر ہوگا۔ چونکہ دونوں صورتوں میں معطوف علیہ میں مناسبت ہے
اسی وجہ سے دونوں صورتیں رفع اور نصب برابر ہیں۔ یہاں پر سوال ہوتا ہے کہ چاہیے کہ رفع مختار ہو، کیونکہ رفع کی صورت میں حذف سے سلامتی ہے۔ سوال ہوتا ہے کہ چاہیے کہ اس صورت میں رفع مختار ہو، کیونکہ رفع کی صورت میں حذف سے سلامتی ہے۔ جواب یہ ہے کہ اگر ایک خوبی رفع میں ہے تو ایک خوبی نصب میں بھی ہے۔ وہ اس طرح کہ عمرن کو اگر منصوب پڑھتے ہیں تو اس کا عطف قامہ جملہ فعلیہ پر ہوگا جو کہ قریب ہے۔ جواب یہ ہے کہ اگر ایک خوبی رفع میں ہے تو ایک خوبی نصب میں بھی ہے کہ عمرن اکرمتہ، اگر اس کو منصوب پڑھیں تو اس کا عطف قامہ جملہ فعلیہ پر ہوگا جو کہ قریب ہے۔ چونکہ رفع اور نصب دونوں صورتوں میں ایک خوبی ہے، اسی وجہ سے رفع اور نصب دونوں برابر ہیں۔ وَيَجِبُ النَّصْبُ، اور نصب واجب ہے بعد حرف الشرط، حرف شرط کے بعد، اور حرف تحزیز یا حرف تحزیز کے بعد، جیسے ان زیدن ضربتہ ضربک، اگر زید کو تم نے مارا تو وہ تمہیں مارے گا۔ وَأَلَّا زیدن ضربتہ، اور تم نے زید کو کیوں نہیں مارا۔ چوتھی قسم کے نصب واجب ہو، یہ اس وقت ہوگا کہ جب اس میں مذکور حرف شرط یا حرف تحزیز کے بعد واقع ہو۔ حرف شرط کے بعد واقع ہو، جیسے ان زیدن ضربتہ ضربک، اس میں زیدن ان شرطیہ کے بعد واقع ہے۔ حرف تحزیز کے بعد واقع ہو اللہ زیدن ضربتہ، اس میں زیدن اللہ حرف تحزیز کے بعد واقع ہے۔ چوتھی قسم واجب النصب اس وقت ہوگا کہ جب اس میں مذکور حرف شرط یا حرف تحزیز کے بعد واقع ہو۔ حرف شرط کے بعد واقع ہو ان زیدن ضربتہ ضربک، یہاں پر زیدن ان شرطیہ کے بعد واقع ہے۔ حرف تحزیز کے بعد واقع ہو اللہ زیدن ضربتہ، اس میں زیدن حرف تحزیز اللہ کے بعد واقع ہے۔ ان شرطیہ کے بعد واقع ہو تو نصب اس لیے واجب ہوگا کہ شرط تردد کے لیے آتی ہے اور تردد فعل میں ہوتا ہے، اور نصب کی صورت میں یہ فعل بن جائے گا، جملہ فعلیہ بن جائے گا۔ حرف تحزیز کے بعد واقع ہو تو نصب اس لیے واجب ہے کہ تحزیز، حرف تحزیز یہ تحریض کے لیے آتا ہے، تحریض کے لیے یا ملامت کے لیے، زجر اور توبیخ کے لیے آتا ہے، اور زجر اور تحریض یہ دونوں فعل میں ہوتے ہیں، اور نصب کی صورت میں جملہ فعلیہ حاصل ہو جائے گا۔ حرف شرط کے بعد اس میں مذکور واقع ہو تو نصب اس لیے واجب ہے کہ شرط تردد کے لیے آتی ہے اور تردد فعل میں ہوتا ہے، اور نصب کی صورت میں فعل جملہ فعلیہ حاصل ہو جائے گا۔ اور حرف تحزیز کے بعد واقع ہو تو نصب اس لیے واجب ہے کہ تحزیز یہ تحریض کے لیے اور زجر کے لیے آتی ہے۔ حرف تحزیز یہ تحریض اور زجر کے لیے آتا ہے، اور تحریض اور زجر فعل میں ہوتی ہے، لہذا اور نصب کی صورت میں فعل یعنی جملہ فعلیہ حاصل ہو جائے گا۔ وَلَيْسَ أَزَيْدٌ ذُهِبَ بِهِ، اور نہیں ہے أَزَيْدٌ ذُهِبَ بِهِ، کیا زید کو لے جایا گیا، منہ اس باب سے، فالرفع پس رفع لازم ہے۔ بظاہر تو ایک سوال کا جواب ہے، لیکن حقیقت میں یہ پانچویں قسم واجب الرفع کا بیان ہے۔ سوال یہ ہے أَزَيْدٌ ذُهِبَ بِهِ، اس میں زیدن اس میں مذکور حرف استفہام کے بعد واقع ہے، تو یہاں پر نصب مختار ہونا چاہیے، حالانکہ یہاں پر رفع واجب ہے۔ سوال ہوتا ہے أَزَيْدٌ ذُهِبَ بِهِ، اس میں زید حرف استفہام کے بعد واقع ہے تو اس پر نصب مختار ہونا چاہیے، حالانکہ اس میں نصب مختار نہیں ہے، نصب ممتنع ہے، رفع واجب ہے۔ جواب دیا أَزَيْدٌ ذُهِبَ بِهِ ما أُضْمِرَ عَامِلُهُ عَلَى شَرِيطَةِ التفسیر کی قبیل سے نہیں ہے، اس لیے کہ اگرچہ زیدن حمزہ استفہام کے بعد واقع ہے اور اس کے بعد ذُهِبَ بِهِ فعل ہے جو اس کی ضمیر میں عمل کرنے کی وجہ سے خود اس سے اعراض کر رہا ہے، لیکن وہ ایسا نہیں ہے کہ خود ذُهِبَ کو یا اس کے مناسب اُذْهِبَ کو مسلط کر دیا جائے تو وہ زید کو نصب دے سکے گا۔ جواب یہ ہے کہ أَزَيْدٌ ذُهِبَ بِهِ یہ ما أُضْمِرَ عَامِلُهُ کے باب سے نہیں ہے، کیونکہ اگرچہ زید حمزہ استفہام کے بعد واقع ہے اور اس کے بعد ذُهِبَ بِهِ فعل ہے جو اس کی ضمیر میں عمل کرنے کی وجہ سے خود اس اسم سے اعراض کر رہا ہے، لیکن ذُهِبَ ایسا نہیں ہے کہ خود اس کو یا اس کے مناسب اُذْهِبَ کو زید پر مسلط کر دیں تو وہ اس کو نصب دے سکے گا۔ ذُهِبَ تو نصب اس لیے نہیں دے گا کہ اس کو با کے ساتھ مسلط کریں گے یا با کے بغیر، اگر با کے ساتھ کریں تو یہ نصب کے جگہ پر جر دے گا، نصب کے بجائے جر دے گا، اور اگر با کے بغیر کریں تو ذُهِبَ تو فعل لازم ہے اور فعل لازم مفعول کو نصب نہیں دے سکتا۔
اور اگر مناسب اس ہبہ کو مسلط کریں تو بھی وہ زید کو نصب نہیں دے گا بلکہ زید کو رفع دے گا نائب فاعل ہونے کی وجہ سے۔ باقی یہ نصب اس لیے نہیں دے گا کہ ذوہبہ کو اگر مسلط کریں تو با کے ساتھ کریں گے یا با کے بغیر، اگر با کے ساتھ کریں تو یہ جر دے گا، با کے بغیر کریں تو یہ ذوہبہ تو لازم ہے اور لازم مفعول کو نصب نہیں دے سکتا۔ اگر مناسب اس ہبہ کو مسلط کریں تو بھی وہ زید کو نصب نہیں دے سکے گا بلکہ اس کو رفع دے گا نائب فاعل ہونے کی وجہ سے۔